حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنی امت کے گناہوں کے سبب متفکر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک پرندے پر نظر پڑی جو زارو جواہرات سے مرصع اور حسن خوبی کا ایک منبع تھا۔ آپ نے اس کی خوبصورتی اور زیبائی پر تعجب کیا اور فرمایا، پھر اس پرندے نے ریت کے ٹیلے سے چند ذرے اٹھائے اور پرواز کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس ٹیلے سے اپنی چونچ میں کچھ اٹھایا ہے اور اس کو دریا میں ڈال دیا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پرندے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ٹیلے سے ریت کے چند ذرے چونچ میں ڈال کر ایک دریا میں پھینک رہا تھا کہ دریا کے آگے باندھ سکوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریت کے ذروں سے تو دریا کبھی بند نہیں ہو سکتے۔ مجھے تو بظاہر بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت بڑا بے عقل ہے۔ وہ عرض گزار ہوا، سرکار، میں فرشتہ ہوں، بصورت پرندہ ایک مثال بن کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ آپ اپنی امت کے گناہوں کے سبب سے متفکر بیٹھے تھے، آپ کا فکر مندی سے خاموش بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو نہ بھایا۔ مجھے حکم ہوا فوراً جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے مثال پیش کر۔ چنانچہ جو کچھ ظہور پذیر ہوا یہ اسی حقیقت پر مبنی ہے کہ جیسے میں اپنی چونچ میں ریت کے ذروں سے دریا کے سامنے نہیں باندھ سکتا، ایسے ہی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں آپ کی جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ کی امت کے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیع دریا کے سامنے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے جتنی ایک پرندہ ریت اٹھا کر دریا میں ڈالنے لگے۔ سامعین ناظرین کرام، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ السلام کے وسیلے سے بے حساب اس امت کی بخشش ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو